Pakistan was confronted by Indian aggression, ensured that the end was taught an unforgettable lesson. I salute the military leadership of Pakistan under the vision and command of the Chief of the Army Staff and Chief of the Defence Forces, Field Marshal Sayyid Asim Munir. آپریشن غزل الحق پوری قوت کے ساتھ جاری ہے۔ افغان طالبان کے زیر دہشت گرد پراکسی عناصر سے معصوم شہریوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ وزیر اعظم کا کمانڈنٹ اسٹاف کالج کوئٹہ کا دورہ، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے افسران اور جوانوں سے خطاب میں کہا کہ مارکہ حق کے دوران افواج پاکستان نے دشمن کی جارحیت کو ناکام بنایا۔ امن کوششوں کا مثبت جواب دینے پر صدر ٹرمپ اور ایرانی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت صوبائی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت اعلیٰ عسکری حکام شریک، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور صوبائی وزراء بھی موجود تھے۔ شرکاء کا سیکیورٹی فورسز اور شہداء کی قربانی کو خراج عقیدت، دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کا فیصلہ، وزیر اعظم کی بلوچستان کے رخشان ڈویژن میں فرنٹیئر کور تعینات کرنے کی ہدایت۔ پاکستان کی ترقی کو پروپیگنڈے، جعلی خبروں اور بیرونی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی سے روکا نہیں جا سکتا۔ پراکسیز اور منفی پروپیگنڈے کے ذریعے سازشیں کرنے والی قوتیں ریاست کی مضبوطی اور عوام کے اتحاد کے سامنے ناکام ہوں گی۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کوئٹہ گیریجن کا دورہ۔ کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کے اساتذہ اور زیر تربیت افسران سے خطاب میں مزید کہا، جدید جنگ کی نوعیت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اس لیے ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز، ملٹی ڈومین آپریشنز، تینوں مسلح افواج کے درمیان ہم آہنگی اور مستقبل کے جنگی چیلنجز سے باخبر رہنا ناگزیر ہے۔ فیلڈ مارشل کا بلوچستان میں پائیدار امن پر زور، سماجی اور معاشی ترقی کے تعلق مضبوط بنانے کی کوششوں کو بھی سراہا۔ They knew I was getting ready to attack. I didn't tell them. I'd never tell anybody when, but they knew that we were very close. I would say I was an hour away from making the decision to go today, because we can't let them have a nuclear weapon. They go after Saudi Arabia, Kuwait, UAE, Qatar. I think they go after the entire Middle East, and it would be a whole different negotiation. President Xi has promised me that he's not sending any weapons to Iran. That's a beautiful promise. I take him at his word. I appreciated it. جہاز تیار اور میزائل لوڈ تھے۔ امریکہ ایران پر 1 گھنٹے میں حملہ کرنے والا تھا۔ سعودی عرب، UAE، قطر نے یقین دلایا ایران سے مذاکرات سے متعلق اچھی خبر آئے گی۔ ہو سکتا ہے دوبارہ بڑے حملے کی ضرورت پڑے، لیکن یقین ہے ایسا نہیں ہوگا۔ ایران پر دوبارہ حملے ہوں گے یا نہیں، آپ کو جلد پتہ چل جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بال روم کنسٹرکشن سائٹ کے دورے پر گفتگو، کہا ایران کے پاس ایٹم بم ہوگا تو وہ مشرق وسطیٰ اور دنیا کو اڑا دے گا۔ ڈیموکریٹس ایران کے ساتھ مذاکرات سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چین کے صدر نے وعدہ کیا کہ بیجنگ ایران کو ہتھیار نہیں بھیج رہا۔ یہ خوبصورت وعدہ ہے اور میں چینی صدر کے الفاظ کی قدر کرتا ہوں۔ ٹرمپ کے متضاد بیانات ان کی ہچکچاہٹ ظاہر کرتے ہیں۔ وہ ایران کی ممکنہ سخت فوجی رد عمل سے آگاہ ہیں۔ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی کا اہم بیان، کہا کہ ٹرمپ صرف طاقت کی زبان سمجھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ایران کے خلاف کسی بھی اقدام کا مطلب ایک متحد ایرانی قوم اور فیصلہ کن رد عمل کا سامنا کرنا ہوگا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا بریفنگ، کہا کہ صدر ٹرمپ نے نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات کی ہدایت دی تھی اور امریکہ نے اسی انداز میں بات چیت کی۔ وینس نے خبردار کیا کہ ضرورت پڑنے پر امریکہ دوبارہ فوجی کارروائی بھی کر سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ فوجی آپشن نہیں چاہتے اور نہ ہی ایران ایسا چاہتا ہے۔ جو اس طرح کی جو قاتل ہیں، جو کرمنل ہیں، ان کو سزا سر عام کسی اس میں چوک میں سر عام اس کو سزا دیا جائے۔ سزائے موت تو ہو گئی ہے، لیکن اس کو پھانسی ہو، سر عام پھانسی ہو، تاکہ جو بچیاں جو آگے نہیں بڑھ سکتی، جو ان کی وجہ سے، ان درندوں کی وجہ سے، اس طرح کی عمر حیات جیسے درندے بہت زیادہ ہے پاکستان میں، کتنی بچیوں کی قتل ہوئی ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے لواحقین کو انصاف مل گیا۔
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے مجرم عمر حیات کو سزائے موت سنا دی. 10 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد. 2 صفحات پر مشتمل مختصر فیصلہ جاری. ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا نے محفوظ فیصلہ سنایا. فیصلے کے وقت مقتولہ کے والد اور والدہ عدالت میں موجود تھے. ثنا یوسف کو 2 جون 2025 کو گھر میں قتل کیا گیا تھا. پروگرام پالیسی پوائنٹ ود اپسا کومل میں گفتگو کرتے ہوئے والدہ فرزانہ یوسف نے کہا کہ آج قانون نے ہمارا ساتھ دیا. مجرم کو سزائے موت ہو گئی، اب سر عام پھانسی ہو. عمر حیات جیسے درندے پاکستان میں بہت ہیں. والد یوسف حسن نے کہا کہ جج نے تحمل مزاجی سے کیس کو حل کیا. والوں نے نالائکی کی تو ہمارے ہاں اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے. آج تک آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہم نے کتنا سخت قدم اٹھایا ہے کہ اگر آپ کوئی اس کو ہیرو کر کے کوئین بنا کے اس کی آپ کیپشن ہی کریں کہ کوئین پنکی اور اس کی بات کریں تو اس پہ وہاں پہ بھی عمل ہونا چاہیے. اس کو آپ یہ ناسور ہے ہماری سوسائٹی کا. تو خدشہ یہ ہے کہ کوئی اس کو نقصان نہ پہنچا دے تاکہ چیزیں آگے نہ بڑھیں. انمول عرف پنکی کو ہیروئن بنا کر پیش نہ کیا جائے. منشیات بیچنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے. پنکی زیادہ تر لاہور میں رہتی تھی، کراچی آئی تو اسے مشکل سے پکڑا. منشیات استعمال کرنے والوں میں بڑے بڑے معتبر نام سامنے آئے ہیں. پنکی کا صرف ایک اکاؤنٹ نہیں، مزید تحقیقات جاری ہیں. آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈو کی نیوز کانفرنس. کہا کہ کسی پر الزام لگانا نہیں چاہتے. پنکی کے نیٹ ورک میں شامل کسی شخص کو نہیں چھوڑیں گے. گھروں میں بچے اور بچیاں ہیں، کوشش کریں کوئی پنکی نہ بنے. منشیات ہمارے معاشرے کا ناسور ہے. عدالت نے ملزمہ انمول عرف پنکی کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. جوڈیشل کمپلیکس میں پیشی کے موقع پر سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے. دوسری جانب انمول عرف پنکی کو غیر معمولی پروٹوکول دینے پر انکوائری رپورٹ مکمل کر دی گئی. ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ نے رپورٹ اعلیٰ حکام کو ارسال کر دی. رپورٹ میں پولیس افسران اور اہلکاروں کی سنگین غفلت کی نشاندہی کی گئی ہے. رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ ملزمہ کو عدالت میں موبائل فون فراہم کیے گئے اور قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی گئی. ایس ایس پی علی حسن کو غفلت برتنے پر معطل کر دیا گیا. کیلیفورنیا کے شہر سین ڈیاگو کے اسلامک سینٹر میں فائرنگ. 2 مشتبہ حملہ آوروں سمیت 5 افراد ہلاک. پولیس چیف کے مطابق مسلمان گارڈ نے جان پر کھیل کے زیر تعلیم بچوں کو بچایا. شوٹرز نے کچھ بلاکس دور جا کر خود کو ہلاک کیا. شہید امین عبداللہ کے اہل خانہ کے لیے شروع کی گئی فنڈ ریزنگ مہم میں چند گھنٹوں میں ہی تقریباً $14 لاکھ جمع ہو گئے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سین ڈیاگو میں اسلامک سینٹر پر فائرنگ کا واقعہ تشویشناک ہے. واقعے کو سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں. میئر نیو یارک زہران ممدانی نے کہا کہ اسلاموفوبیا امریکہ بھر میں مسلم کمیونٹی کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے. نفرت اور خوف کی سیاست کے خلاف کھڑے ہوں. شمالی وزیرستان کے علاقے شیوا میں 17 مئی سے سیکیورٹی فورسز کا سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن جاری. فورسز اور خوارج کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ. 22 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. فورسز نے علاقہ گھیرے میں لے لیا. دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر نشانہ بنایا گیا. آئی ایس پی آر کے مطابق ہلاک دہشت گرد متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے. دہشت گردوں نے مقامی آبادی کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا. صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ کا فورسز کو خراج تحسین. وزیر اعلیٰ پنجاب کا دورہ آذربائیجان مریم نواز نے باکو میں ورلڈ اربن فورم میں پنجاب پویلین کا افتتاح کر دیا. ورلڈ اربن فورم میں پنجاب پویلین مندوبین کی توجہ کا مرکز. وزیر اعلیٰ کو مختلف پروگرام سے متعلق آگاہ کیا گیا. اے آئی گیجٹس کا مشاہدہ بھی کیا. مریم نواز نے کہا کہ یہاں کا دورہ باعث مسرت ہے. سی ایم صاحب نے کہ مکس ٹریفک لینز جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئی. وہ کام جو منسٹر ٹرانسپورٹ جو ہے وہ پچھلے 3 سال سے نہیں کر پا رہے تھے. ایک چھلانگ نے جو ہے وہ سی ایم صاحب کے 3 مہینے میں جو آج مکس ٹریفک لین کی صورتحال ہے وہ 3 سال سے جو کراچی والے بھگت رہے ہیں اس سے کہیں بہتر ہے. ایف ڈبلیو کام کرنے آئی، سی ایم صاحب آئے، انہوں نے وزٹ کیا، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہونے لگ گئیں. ریڈ لائن بی آر ٹی کے بہت بڑے ایشوز تھے اور وہ ایشوز جو ہیں وہ اس میں کچھ جس وفاقی حکومت میں آپ موجود ہیں اس کی بھی کچھ مہربانیاں تھیں. طریقے سے ڈالر کا ریٹ اچانک بڑھا تو ڈالر کا ریٹ جو بڑھا ان سب پہ وہ امپیکٹ آیا. ریڈ لائن بی آر ٹی کی تعمیر میں سست روی پر علی خورشیدی نے سوال اٹھا دیے. اپوزیشن لیڈر سندھ نے سوال کیا کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی چھلانگ میں ایسا کیا تھا کہ جو کام یکدم تیز ہو گیا، جس پر شرجیل میمن نے کہا کہ ڈالر کا ریٹ اور وفاقی حکومت کے ادارے تاخیر کا سبب بنے.
وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا کہ FWO سے ہم نے خود رابطہ کیا، تاخیر میں بدنیتی کا کوئی عنصر نہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔